حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ جیسے قریب آتا ہے، اس وقت میں رمضان راشن تقسیم ہوتا ہے، اور رمضان کے مہینے کے اندر بھی رمضان راشن تقسیم ہوتا ہے۔ بہت اچھا عمل ہے، تمام مالداروں کو چاہیے کہ اس میں حصہ لیں، رمضان راشن تقسیم کرنے میں پہل کریں، اور اپنی اپنی بستیوں میں جہاں غریب افراد رہتے ہیں، یتیم و بیوہ رہتے ہیں، اور وہ حضرات جو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے غذا نہیں ہوتی، اناج نہیں ہوتا، اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو روزانہ 1 کلو چاول خرید کے لاتے ہیں اور گھر میں بناتے ہیں۔ روز صبح اٹھتے ہیں، پھر دکان جاتے ہیں، 1 چھٹاک تیل لے کے آتے ہیں، پھر ضروری ترکاری لے کے آتے ہیں، چاول لے کے آتے ہیں، اور اپنے گھر میں سالن بناتے ہیں یا کھانا بناتے ہیں۔ ایسے افراد کو تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا ہے، دولت دیا ہے، وہ گویا کہ پوسٹ مین کی طرح ہے۔ اللہ نے پیسہ اور رقم مالداروں کے پاس بطور امانت کے رکھا ہے۔ تو رمضان راشن تقسیم ایک بہت اچھا عمل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ تنظیم کے حضرات ماشاءاللہ بہت سارے تنظیمیں اور سوشل ایکٹیویٹیز کرنے والے حضرات اور تنظیمیں رمضان راشن تقسیم کرتے ہیں، اور بعض افراد جو متمول ہیں، مالدار ہیں، وہ اپنا بھی پرسنل غریبوں کو بلا کر دیتے ہیں۔ یہ بہت اچھا عمل ہے، آخرت کا یہ سودا ہے، آخرت کا توشہ ہے۔ روزے داروں کے ذریعے سے ہم کو روزی ملتی ہے، یاد رکھیے۔ روزے داروں کا پیٹ اگر ہم بھریں گے، روزے داروں کے افطار کا سحری کا انتظام کریں گے، تو روزے داروں کو دینے کی بنا پر اللہ ہماری روزی میں برکت دے گا۔ مگر رمضان راشن تقسیم کے بارے میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی غریب کو راشن دیتے ہیں تو یہ مت سمجھ کر دیجئے کہ یہ غریب ہے اور بھکاری ہے یا بالکل گیا گزرا ہے، اس کے ساتھ میں بدسلوکی نہ کریں، اس کو بے عزت نہ کریں، ذلیل نہ کریں، بلکہ یہ احسان رکھیں کہ یہ غریب آنے کی بنا پر ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم یا زکوٰۃ کا مال ان کو ہم دے سک رہے ہیں۔ یہ احسان، ہم ان کا احسان مانیں، احسان مند رہیں کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمارے پاس آ کر زکوٰۃ کی رقم لے رہے ہیں یا زکوٰۃ کے رقم سے راشن لے رہے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہم زکوٰۃ کے پیسے دینے کے واسطے پیسے لے کر راشن لے کے گھومتے رہیں گے، لیکن کوئی لینے والا نہیں رہے گا۔ ہم کو احسان اور شکر ادا کرنا چاہیے ان غریبوں کا کہ یہ غریب لوگ آ کے ہمارے پاس سے راشن لے کے جا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہتا کہ ہم ان کے پاس جاتے، ان کے گھر تک پہنچاتے، جیسا کہ ہمارے بڑے حضرات اور صحابہ کرام کی سنت رہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے کہ وہ گھر گھر پہنچ کے غریب تک راشن پہنچاتے تھے۔ آج غریب ہمارے گھر میں آتا ہے، گھر کے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو بے عزت کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، جھڑکیاں دیتے ہیں۔ اچھی بات نہیں ہے، ان کے ساتھ تمیز سے پیش آنا چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم کچھ دے سکیں۔ تو ایک بات تو یہ بولنا تھا، اور ایک بات عرض کرنا یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے راشن تقسیم کرنے کے سلسلے میں تحقیق کر کے راشن تقسیم کریں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ پھیلانے سے دور رہتے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو شرم کے مارے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کے پاس جاؤ اور جا کر ان کو ڈھونڈ کر دو، ان کو دینے میں ثواب زیادہ ہے۔ جو لوگ گھر گھر آتے ہیں، آ کے مانگتے ہیں، اور گھر میں آ کر جو ہے سوال کرتے ہیں، اور در در پہ جا کر جو ہے آوازیں لگاتے ہیں، بعض لوگوں کا پیشہ ہوتا ہے، مانگنا پیشہ ہوتا ہے۔ بعض کا خاندان ہی مانگنے کا فقیری خاندان ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فقیری خاندان کے لہذا مانگ رہے ہیں۔ ایسا ہرگز ان لوگوں کو نہیں دینا چاہیے جو پیشہ ور فقیر ہیں۔
بلکہ تحقیق کر کے ان کے گھر تک جائیں، ذرا وقت نکال کے ان غریبوں کے گھر میں جائیں تو ہم کو یاد آئے گا کہ اللہ نے ہم کو کتنا اچھا رکھا ہے۔ اور جتنے بھی غریب مالدار ہیں سب غریبی سے مالدار کی طرف لوٹتے ہیں، تو کسی غریب کے پاس جائیں گے تو ہم کو اپنا ماضی یاد آئے گا، گزرا ہوا زمانہ یاد آئے گا۔ تو اپنے بستی میں ہم جہاں جہاں رہتے ہیں، ہمارے سننے والے ماشاءاللہ پورے انڈیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، جو جس شہر میں رہتے ہیں، جس گاؤں میں رہتے ہیں، اپنے گاؤں اپنے اطراف کے محلے کا سروے کر کے وہاں پر مستحقین کی لسٹ بنائیں اور بنا کر ان کو دیجیے۔ بہتر یہ ہے کہ ان کے گھر تک پہنچائیں۔ یہ ہے رمضان راشن تقسیم کرنے کا طریقہ، اور ممکن رہا تو رمضان سے پہلے ابھی انہی دنوں کے اندر دینے کا سلسلہ شروع کریں، جیسا کہ الحمدللہ صفا بیت المال انڈیا کی جانب سے یہ ہمیشہ سے جب سے صفا بیت المال قائم ہوا ہے اس وقت سے ماشاءاللہ ان کا کردار یہی رہا ہے کہ رمضان سے پہلے ہی تقسیم کر دیتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ صفا بیت المال انڈیا بھر کے اندر اس کی برانچز ہے، شاخیں ہیں، اور بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے کام شروع کیا، بلکہ رمضان راشن تقسیم کی تجدید انہوں نے کیا ہے اور اس کو نئی شکل دے کر ایک اچھے منصوبے کے تحت میں کام کیا ہے، اور انہوں نے ہم سب کو کام کرنے کا ایک راستہ بتایا ہے۔ تو لہذا مساجد کے کمیٹیوں سے بھی گزارش ہے، محلے میں رہنے والے بااثر لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک 10 پیکج کم سے کم بنانے کا اہتمام کریں۔ ہر جگہ اپنے اعتبار سے قیمتیں مقرر کر لیں، 1500 روپے، 2000 روپے یا 1000 روپے، جیسا بھی سہولت ہے پیکج بنائیں۔ اس میں چاول ہو، آٹا ہو، اور جو گیہوں کا آٹا، اور اسی طریقے سے نمک، مرچ، ادرک، لہسن اور دال، کھجور، اس طرح کے ضروری چیزیں جو گھریلو استعمال کی ہیں اس کا ایک پیکج بنائیں، اور پیکج بنا کر تقسیم کرنے کا اہتمام کریں۔ یہ ہمارے واسطے سخاوت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سخی تھے، سخاوت کا دریا گویا کے تھے، اور حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2 کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سخی تھے، لیکن آپ کی سخاوت رمضان مبارک کے اندر بہت زیادہ پھیل جاتی تھی، تیز ہواؤں کی طرح آپ کی سخاوت پھیلتی تھی۔ تو رمضان راشن تقسیم کرنا بھی ایک سخاوت کی علامت ہے، لہٰذا رمضان راشن تقسیم کرنے کا ایک سلسلہ بنائیں، رواج بنائیں۔ ہر گھر میں رمضان میں صحیح معنی میں افطار اور سحر کا انتظام کرنے والے بن جائیں، اس کی ہم فکر کریں۔ ہر غریب کے گھر میں اور ہر امیر کے گھر میں افطار برابر ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر میں افطار کے اندر بہت سارے سامان رکھے ہوئے ہیں، بہت سارے ڈشز رکھے ہوئے ہیں، لیکن ایک غریب ہے جو پانی کے ساتھ یا نمک کے ساتھ افطار کر رہا ہے۔ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اطراف، گھر کے دائیں طرف، بائیں طرف، سامنے پیچھے، ہر طرف جو رہنے والے ہیں پڑوسی، ان میں کچھ افطاری بھیجنا چاہیے۔ بہرحال یہ رمضان راشن کے بارے میں چند ضروری باتیں تھیں، یہ عرض کرنے کے واسطے ہم آپ کے سامنے آئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو حضرات رمضان راشن تقسیم کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے، اور جو نہیں کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔